ہر روز کی طرح آج بھی حسن اسکول کی چھٹی ہوتے ہی دوڑتا ہوا گیٹ کے پاس آیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی امی کو ڈھونڈنے لگا۔ لیکن آج اسے اپنی امی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو وہیں گیٹ پر کھڑا ہو کر اپنی امی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں سارے بچے اسکول سے جا چکے تھے، لیکن حسن اب تک وہیں کھڑا تھا اور دل ہی دل میں اپنی امی پر غصہ کر رہا تھا کہ آج گھر جاتے ہی امی سے خوب جھگڑا کروں گا کہ آج مجھے لینے کیوں نہیں آئی۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اسے پڑوس میں رہنے والے رشید چچا اسکوٹی پر آتے ہوئے نظر آئے۔ تو حسن دوڑ کر ان کے پاس گیا اور بولا، چچا جی، آپ مجھے آج گھر چھوڑ دیجیے، آج میری امی مجھے لینے نہیں آئیں۔ تو رشید چچا اسے گھر لے آئے، لیکن جیسے ہی حسن اپنے گھر کے باہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج گھر کے باہر اتنے لوگ جمع کیوں ہیں۔ اندر آیا اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زور سے چلانے لگا، امی آپ کہاں ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی کو ڈھونڈتے ہوئے اس کی معصوم نظریں اپنے ابا پر پڑیں تو وہ حیران تھا کہ اس کے ابا جن کی آنکھوں میں اس نے آج تک ایک آنسو بھی نہیں دیکھا تھا، وہی ابا آج دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس کی دادی اور سمینہ تائی بھی آج پڑوسن کی خواتین کے گلے لگ کر خوب رو رہی تھیں، لیکن حسن ابھی بھی ہجوم میں اپنی امی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اتنے میں اس کی نظر سفید کفن میں لپٹی اپنی امی کی طرف گئی۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اپنی امی فاطمہ کے پاس آیا اور بولا، امی آج آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئیں اور آپ یہاں کیوں لیٹی ہیں؟ ابا، امی کو کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ دادی آپ ہی بتائیں نا کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ 7 سال کا حسن روتے ہوئے ادھر ادھر پوچھنے لگا، لیکن نہ تو اس کے ابا کے پاس کوئی جواب تھا اور نہ ہی دادی کے پاس۔ معصوم سا بیچارہ ادھر ادھر دوڑ کر پھر سے اپنی امی کے پاس جا بیٹھا اور بولا، امی اٹھو نا، مجھ سے ناراض ہو کیا؟ اب سے میں آپ کا سارا کہنا مانوں گا۔ کہتے ہوئے حسن زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں اس کے والد شاہد سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر زور زور سے رونے لگا۔ حسن کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس پر اتنا پیار لٹانے والی امی آج اس کی چیخ و پکار سن کر بھی کیوں نہیں اٹھ رہی تھی۔ آج صبح کی بات تھی جب فاطمہ اپنے بیٹے حسن کو اسکوٹی پر اسکول چھوڑنے گئی تھی۔ بیٹے کو اسکول چھوڑنے کے بعد واپس گھر کی طرف آ رہی تھی کہ اتنے میں راستے میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے ایک ٹرک سے ان کی ٹکر ہو گئی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ فاطمہ اچھل کر سڑک کے دوسرے کنارے جا گری اور اس وقت انہوں نے دم توڑ دیا۔ ادھر جب خاندان کے لوگوں تک یہ بات پہنچی تو ان پر تو گویا مصیبتوں کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے شاہد نے اپنی بیوی فاطمہ کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا، اور جب گھر لوٹے تو تمام رشتہ داروں کی موجودگی کے باوجود بھی وہ گھر انہیں خالی خالی لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے، لیکن گھر کا ماحول ویسے کا ویسا بنا رہا۔ ایک طرف شاہد غم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، تو وہیں ان کا بیٹا حسن اپنی امی کی محبت بھری گرمی کو ترس رہا تھا۔ اس کا تو گویا بچپن ہی اس سے چھین گیا تھا۔ اس کی دادی اور تائی اسے ہر طرح سے بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو بس خاموش بیٹھا رہتا۔ بیٹے کے لیے شاہد نے خود کو مضبوط بنایا اور کسی طرح اسے سنبھالنے لگے۔ اس کا کھانا پینا، نہلانا دہلانا، اسکول بھیجنا اور پڑھائی لکھائی سب کام اب شاہد خود کرنے لگے تھے۔ لیکن حسن کی پڑھائی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، تو شاہد نے بیٹے کی پڑھائی کے لیے ایک ٹیوشن ٹیچر رابعہ کو مقرر کیا۔ رابعہ جب پڑھانے گھر آئی تو حسن اس سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے تو صرف اپنی امی سے پڑھنے کی عادت تھی، لیکن رابعہ نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور چند دنوں میں ہی حسن کا پڑھائی میں دل لگنے لگا۔ دھیرے دھیرے حسن رابعہ کے ساتھ گلنے ملنے لگا تھا۔ جس وقت رابعہ اسے پڑھانے آتی تو وہ آرام سے پڑھنے بیٹھ جاتا، لیکن اکثر امی کو یاد کر کے رونے لگتا۔ ادھر شاہد بھی اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر شاہد کی والدہ سگرا بہت پریشان رہتی۔ ایک دن ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے شاہد سے اس کی دوسری شادی کی بات کی، لیکن شاہد نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ آخر اپنی بیوی فاطمہ کی جگہ میں کسی کو دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ شاہد نے کہا تو سگرا جان بول پڑی، بیٹا میں تمہاری بات سمجھتی ہوں، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس عمر میں حسن کو امی کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک زندگی ساتھی کی۔ لیکن اماں، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ سوتیلی ماں حسن کو اتنا ہی پیار کرے گی جتنا فاطمہ اسے کرتی تھی؟ شاہد نے کہا تو ان کی بھابھی سعدیہ بھی بول پڑی، ہاں اماں جی، سوتیلی ماں تو آخر سوتیلی ہی ہوتی ہے، وہ کبھی ہمارے حسن کو ایک حقیقی ماں کی طرح پیار نہیں کرے گی۔ تو سکرا جان نے کہا، شاہد میں تمہاری شادی کسی اور سے نہیں بلکہ ہمارے حسن کو ٹیوشن پڑھانے آ رہی رابعہ سے کروانا چاہتی ہوں۔
اور رابعہ کے اخلاق اور طبیعت سے تو ہم سب لوگ واقف ہی ہو چکے ہیں، کیونکہ سعدیہ بہو ٹھیک ہے نا۔ اب سعدیہ کچھ نہیں بول پائی، یا یوں کہیں کہ اس نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ ماں باپ اور بھائی کے سمجھانے پر شاہد نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ غریب ماں باپ کی بیٹی رابعہ بہت اچھے اخلاق اور مذہبی تعلیمات کی حامل لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ بھی تقدیر نے ایک عجیب کھیل رچایا تھا۔ ماں باپ نے بڑی مشکل سے اسے پڑھا لکھا کر بڑا کیا، 20 سال کی عمر میں ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ سوچا تھا کہ بیٹی سکھی رہے گی، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 4 سال بعد ہی جب رابعہ کی گود خالی رہی تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد اس نے کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن والدین کو دل ہی دل میں اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ آج طلاق کے 1 سال بعد جب رابعہ کے لیے شاہد کا رشتہ آیا تو اس کے والدین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن رابعہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی ایک بانجھ ہونے کے کلنک سے وہ ابھر نہیں پائی تھی، اور اب سوتیلی ماں نام کا الزام اس کے ماتھے پر ہمیشہ لگا رہے گا۔ بس یہی سوچ کر شادی کے لیے ہاں نہیں کر رہی تھی۔ اس کی الجھن کو سمجھتے ہوئے اس کی والدہ نے کہا، دیکھ بیٹا، ہم لوگ تو درخت کی شاخ پر لٹکے پکے پھل کی طرح ہیں، جو کب درخت سے گر جائیں پتہ نہیں۔ تیری شادی ہو جائے گی تو اپنے خاندان کے ساتھ عزت سے رہ سکے گی۔ والدین کی باتوں میں اس کے لیے فکر جھلک رہی تھی، اس لیے چاہ کر بھی رابعہ ان کے سامنے اپنی ناراضگی نہ جتا پائی۔ 1 ہفتے بعد رابعہ اور شاہد کی شادی بڑے ہی سادہ طریقے سے کر دی گئی۔ شادی والے دن حسن بہت پرجوش تھا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ آج اسے اس کی امی مل جائے گی۔ جب رابعہ شاہد کے ساتھ دلہن بن کر گھر کے اندر آئی تو اس نے چہرے پر گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ سغرا جان نے حسن کو کہا، بیٹا، یہی تمہاری امی ہے۔ یہ سن کر حسن دوڑتا ہوا گیا اور اسے اپنی امی فاطمہ سمجھ کر امی امی کہتے ہوئے اس سے لپٹ گیا، لیکن جیسے ہی رابعہ نے گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لینا چاہا تو اسے دیکھتے ہی حسن اس سے الگ ہو گیا اور بولا، نہیں، یہ میری امی نہیں ہو سکتی، یہ تو رابعہ آنٹی ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آج میری امی آئیں گی، میری امی کہاں ہے؟ حسن چلایا اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حسن کا رویہ دیکھ کر رابعہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں تو سغرا جان بولی، بہو تم فکر مت کرو، تم تو جانتی ہو کہ حسن ابھی تک اپنی امی کو بھلا نہیں پایا، دھیرے دھیرے وہ تمہیں اپنا مان لے گا، بس اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ تو رابعہ بولی، بالکل نہیں اماں جی، میں جلد ہی حسن کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں گی۔ یہ بات سن کر سغرا جان نے اپنی نئی نویلی بہو کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اب انہیں امید تھی کہ ان کے بیٹے اور پوتے کی زندگی پھر سے پٹری پر آ جائے گی۔ ادھر ساس کا اپنا پن دیکھ کر رابعہ کو بھی ہمت ملی۔ خاندان کے باقی سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن سغرا جان نے پوری رسوم و رواج کے ساتھ اپنی بہو رابعہ کا استقبال کیا۔ ادھر اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر شاہد کے ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی تھیں۔ سوچ رہے تھے کہ کیسے سمجھائیں رابعہ کو کہ حسن کا پورا خیال رکھے، اسے اپنی امی کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ ساتھ ہی دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں رابعہ ان کی باتوں کا برا نہ مان جائے، لیکن پھر ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ سب کچھ وقت پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ وقت اور حالات ایک انسان کو جتنی مہارت سے سکھا پاتے ہیں، انسان تو لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں سکھا پاتا۔ اگلی صبح جب رابعہ تیار ہو کر باہر آئی تو دیکھا کہ اس کی جٹھانی سعدیہ نوکری پر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور ادھر شاہد حسن کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ سغرا جان باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ ساس کو اکیلے کام کرتے دیکھ رابعہ فوراً باورچی خانے میں آ گئی، پاؤں چھو کر دعا لی اور جلدی جلدی سارے کام کرنے لگی۔ ارے بہو، کل ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، کچھ دن آرام کرو، کہتے ہوئے سغرا جان نے اسے کام کرنے سے منع کیا، لیکن رابعہ نہ مانی اور تھوڑی دیر میں ہی گھر کا سارا کام نمٹا دیا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اب رابعہ پوری طرح سے اس گھر میں رچ بس گئی تھی۔ شاہد اور رابعہ بھی ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے، لیکن حسن کا دل ابھی تک رابعہ کو امی کہنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سغرا جان نے ایک تدابیر سوچی۔ آج پیر تھا، اسکول جانے کے لیے حسن اٹھ چکا تھا، لیکن تیار ہونے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ باری باری وہ تمام کمروں میں جھانک رہا تھا، پر نہ تو اسے کہیں دادی نظر آئی اور نہ ہی اس کے ابا اور اس کی تائی تو اب تک نوکری پر جا چکی تھی۔ صرف رابعہ ہی باورچی خانے میں کھڑی تھی۔ حسن کا من پسند ناشتہ تیار کر کے اسے ٹفن پیک کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بستر پر چادر بچھاتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ رابعہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسن اسکول ڈریس پہنے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ٹائی، بیلٹ اور جوتے لیے کھڑا تھا۔ ارے حسن، آؤ نا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟
حسن چپ چاپ اندر آ گیا۔ رابعہ سمجھ گئی تھی کہ گھر میں کسی کو نہ پا کر وہ تیار ہونے کے لیے اس کے پاس آیا ہے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ حسن اسے یہ بات خود کہے، اس لیے واپس بستر ٹھیک کرنے لگی۔ لیکن حسن چپ چاپ وہیں کھڑا رہا تو آخر کار رابعہ نے ہی پوچھا کہ حسن، کیا کسی کام سے آئے ہو؟ آنٹی دادی کہاں گئی؟ ابا بھی گھر پر نہیں ہیں، کیا آپ مجھے تیار کر دیں گی؟ حسن نے جھجکتے ہوئے کہا تو رابعہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے تو اب تک بولے کیوں نہیں؟ آؤ میں تمہیں جھٹ سے تیار کر دیتی ہوں۔ حسن کو بینچ پر بٹھاتے ہوئے رابعہ نے کہا اور بڑے پیار سے اسے تیار کرنے لگی۔ جوتے پہنا کر اور اس کے بال بنا کر پوری طرح سے اسے تیار کر کے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ رابعہ کا اپنا پن پا کر حسن دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اسی وقت سگرا جان اور شاہد بھی گھر آ گئے۔ ابا دادی آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، حسن نے کہا تو شاہد بولے، ارے ہم لوگ تو صبح صبح سیر کرنے کے لیے پارک گئے تھے، لیکن دیکھو تم تو بہت اچھے سے تیار ہوگے، کیا تم خود ہی تیار ہوگے؟ جان بوجھ کر شاہد نے سوال پوچھا۔ نہیں ابا، آنٹی نے تیار کیا ہے، کہتے ہوئے حسن کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ دوڑ آئی۔ حسن کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر شاہد کو بھی کچھ راحت محسوس ہوئی۔ اب تو روز ہی ایسا ہونے لگا۔ حسن ہر روز اپنا یونیفارم اور جوتے اٹھا کر رابعہ کے پاس لے آتا اور رابعہ اسے بڑے پیار سے تیار کرتی اور پھر اس کے گول مٹول گالوں کو چوم لیتی۔ اسکول سے گھر لوٹ کر حسن رابعہ کو اسکول کی ساری باتیں بتاتا اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر ہوم ورک کرتا۔ حسن کے چہرے کی مسکراہٹ جو کہیں دور چلی گئی تھی، اب وہ واپس آنے لگی تھی۔ اسکول میں اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ بھی وہ پہلے کی طرح خوشی سے وقت گزارنے لگا تھا۔ خاندان کے سب لوگ اس میں آئی تبدیلی کو دیکھ کر سکون محسوس کر رہے تھے۔ اس کی جماعت کے استاد نے بھی جماعت کے امتحان میں اچھے نمبر آنے پر اسے چاکلیٹ دی تو گھر آ کر اس نے اپنی دادی اور امی کو خوشی خوشی ساری بات بتائی۔ یہ سن سگرا جان کو آج اپنی بہو رابعہ پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اب حسن پڑھائی کو لے کر اور بھی محتاط ہو گیا۔ شام ہوئی تو حسن جلدی سے اپنا بیگ لے کر آ گیا اور بولا، آنٹی مجھے پڑھاؤ نا۔ تو اسے دیکھ کر رابعہ نے منہ بنا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حسن پھر سے بولا، پڑھاؤ نا آنٹی۔ تو رابعہ بولی، نہیں، اب میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گی۔ رابعہ کے منہ سے یہ بات سنتے ہی سگرا جان حیران رہ گئی۔ شاہد بھی اپنے دفتر سے ابھی ابھی لوٹے تھے۔ رابعہ کا ایسا سلوک دیکھ کر وہ بھی چونک کے وہیں پاس میں بیٹھی ہوئی سعدیہ دل ہی دل میں بولی، آ گئی نا اپنی اصلیت پر، آ کر ہے تو ستیلی ہی۔ پھر رابعہ حسن کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر مجھ سے پڑھنا ہے تو میری ایک بات ماننی ہوگی، بولو مانو گے؟ حسن نے اداس چہرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو رابعہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد تم مجھے آنٹی نہیں امی کہہ کر بلاؤ گے۔ رابعہ نے حسن کے گالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا تو حسن دیوار پر لگی اپنی امی فاطمہ کی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میری امی تو وہ ہیں اور ابا کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، تو پھر میں آپ کو امی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اتنے میں رابعہ نے اسے اپنی گود میں لیا اور اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی کہ پتہ ہے بیٹا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ حسن کا بہت اچھے سے خیال رکھنا اور ڈھیر سارا پیار دینا، اس لیے آج سے آپ مجھے امی کہہ کر بلاؤ۔ وعدہ کرو گے تبھی میں آپ کو پڑھاؤں گی، وعدہ۔ حسن نے اتنی معصومیت سے کہا تو رابعہ نے حسن کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، اچھا وعدہ بھی کرتے ہو اور آنٹی بھی کہتے ہو؟ رابعہ کے ساتھ ساتھ سگرا جان اور شاہد کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ رابعہ کا حسن کے ساتھ اتنا پیار دیکھ کر شاہد کی آنکھیں خوشی کے مارے آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اب ان کی ساری فکریں دور ہو چکی تھیں۔ گھر کے سب لوگوں کے دل میں رابعہ نے اپنے لیے جگہ بنا لی تھی اور حسن کو تو وہ بڑی مہارت کے ساتھ سنبھال رہی تھیں۔ اس کی پڑھائی لکھائی اور صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشیوں کا بھی پورا خیال رکھتی تھی۔ اگلے دن گھر میں بہت رونق تھی۔ گھر کی دونوں بہویں باورچی خانے میں مصروف تھیں کیونکہ آج ان کی نند نازیہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکی آئی ہوئی تھیں۔ ساری بھاگ دوڑ کرتے ہوئے رابعہ کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اس نے حسن کو کھانا ہی نہیں کھلایا اور وہ اب تک بھوکا ہے۔ ایک دم خیال آیا بھی تو سوچا کہ شاید اسے کام میں مصروف دیکھ کر اماں جان نے کھلا دیا ہوگا۔ ادھر حسن بھی اپنی پھپھو کے دونوں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے کھانے پینے کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ جٹھانی سعدیہ تو تھوڑا بہت کام کر کے نازیہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی، جبکہ رابعہ برتنوں کا ڈھیر دھونے میں لگ گئی۔ باورچی خانے کا سارا کام نمٹا کر جب وہ کمرے میں گئی تو اس کی نند اور جٹھانی آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھیں، لیکن اسے دیکھتے ہی یکدم خاموش ہو گئی۔
یہ دیکھ کر رابعہ کو تھوڑا عجیب لگا، لیکن پھر بھی سب نظر انداز کرتے ہوئے اس نے حسن سے کہا کہ بیٹا، آپ نے کھانا کھا لیا نا؟ تو حسن بولا، نہیں امی، میں نے اب تک کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر رابعہ بولی، کیا میرا بچہ اب تک بھوکا ہے؟ میں بھی تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، پہلے کھانا کھاؤ بعد میں کھیلنا۔ ایسا کہتے ہی جیسے ہی رابعہ باورچی خانے میں جانے لگی تو اس کی نند نازیہ بولی، رابعہ بھابھی برا مت مانیے گا، لیکن آپ ہمارے حسن کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھتی، اسے کھانا کھلانے تک کا آپ کو خیال نہیں رہا، اتنا بڑا بھی نہیں ہوا وہ جو خود سے لا کر کھانا کھا لے گا۔ میرے دونوں بچے حسن سے بڑے ہیں، لیکن میں نے کبھی انہیں کھانا دینے میں غفلت نہیں کی۔ اتنے میں سعدیہ اتفاق سے بولی، ہاں دیدی، فرق تو ہوتا ہے نا اپنی ماں اور ستیلی ماں میں۔ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئیں۔ جیٹھانی کی طرف سے کہا گیا ستیلی کا لفظ رابعہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ خاموش رہی، لیکن پھر جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اس نے کہا، نہیں دیدی، مجھے لگا کہ حسن نے دادی کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیا ہوگا۔ اچھا، کیا اب بھی دادی ہی اس کی ذمہ داری اٹھائے گی؟ تمہاری اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اپنی نند اور جیٹھانی کی ایسی باتیں سن کر رابعہ کا دل اندر تک زخمی ہو گیا اور آنکھیں بھر آئیں۔ وہ چپ چاپ حسن کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور کھانا لینے کے لیے باورچی خانے میں آ گئی۔ تنہائی پاتے ہی اس کے آنسوؤں کا جو سیلاب اس نے ابھی تک روکا ہوا تھا، وہ سارے بندھن توڑ کر بہہ نکلا۔ اتنے میں حسن کی آواز آئی، امی جلدی کرو نا، پھر مجھے بہن کے ساتھ کھیلنا بھی ہے۔ حسن کی آواز سن کر رابعہ نے اپنے آنسو پوچھے اور پھر جلدی سے پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی نند اور جیٹھانی اس کے خلاف سازش کر رہی تھیں، اس کی ساس کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی دکھانا چاہتی تھی کہ رابعہ حسن کے ساتھ کتنی غفلت برت رہی ہیں۔ اتنے میں اچانک رابعہ کے کانوں میں اپنی ساس کی آواز پڑی، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ رابعہ بہو ہمارے حسن کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ ارے ایک پل کے لیے تو اپنے بچوں کے لیے غافل ہو سکتی ہے، لیکن میری رابعہ بہو نہیں۔ اور تو آج ہی آئی ہے، پھر اتنی دیر میں تو نے اس کی ایسی کون سی غفلت دیکھ لی جو مجھے آج تک نظر نہیں آئی؟ اور ساتھ بہو، تم تو اسی گھر میں رہتی ہو نا، اور دیکھتی بھی ہو کہ دن بھر تمہاری دیورانی گھر کا سارا کام کرتے ہوئے بھی کتنی مہارت سے حسن کو سنبھالتی ہے۔ نہ جانے تمہاری رابعہ سے ایسی کون سی دشمنی ہے جو ہمیشہ اس کی شفقت پر سوال اٹھاتی رہتی ہو۔ لیکن اماں جی، میں نے غلط کیا کہا؟ سعدیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سکرا جان بولی، بس بہو، بڑی مشکل سے ہمارے حسن کو ماں کا سایہ ملا ہے، اب ایسی بےہودہ باتیں گھر کا ماحول خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساس کی بات سن کر رابعہ کو دل ہی دل میں بہت خوشی ہوئی۔ آج اس کے دل میں اپنی ساس کا احترام اور بھی بڑھ گیا تھا۔ حسن کے لیے کھانا لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور بڑے پیار سے اسے کھلانے لگی۔ نازیہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ 2 دن میکے میں رہی اور پھر چلی گئی۔ رابعہ اور شاہد کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک کہیں گھومنے نہیں گئے تھے۔ تو سکرا جان نے ان دونوں کو بلایا اور کہا، بیٹا مجھے پتا ہے تم دونوں پر حسن کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنی زندگی کو بھی نظر انداز مت کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ کچھ دنوں کے لیے کہیں گھوم کر آ جاؤ، حسن کو میں سنبھال لوں گی۔ سکرا جان کی بات سن کر شاہد سوچ میں پڑ گئے کہ آخر حسن کو چھوڑ کر ہم گھومنے کیسے چلے جائیں، اور اگر میں انکار کروں گا تو کہیں رابعہ کو برا نہ لگ جائے۔ دروازے پر کھڑا حسن بھی یہ سب سن رہا تھا، تو وہ جھٹ بولا، نہیں، میں بھی امی ابا کے ساتھ جاؤں گا۔ اتنے میں رابعہ حسن کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولی، نہیں اماں جی، ہماری زندگی تو ابھی حسن ہی ہے، اس کے بغیر تو کہیں گھومنے جانے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ویسے بھی حسن کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اس لیے اس کے امتحان ختم ہونے کے بعد ہی ہم سب لوگ ساتھ ہی کہیں گھومنے جائیں گے۔ رابعہ کی بات سن کر شاہد تو بس حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ پھر حسن بولا، آپ بہت اچھی ہیں امی، لیکن ایک بات بتاؤں، یہ ستیلی کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ ستیلی ماں ہیں؟ حسن نے کہا تو رابعہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے میں سکرا جان نے غصے میں کہا، یہ تم سے کس نے کہا؟ کہاں سے سیکھ کر آتے ہو یہ سب باتیں؟ تو حسن معصومیت سے بولا، وہ تائی جی نے بتایا تھا کہ میری امی ستیلی ہے۔ تو سکرا جان اسے پیار سے سمجھانے لگی، نہیں بیٹا، تیری امی ستیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے، تم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ہاں دادی، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، حسن نے خوشی سے کہا تو سکرا جان بولی، اب تم ہی سوچو بیٹا، اتنی اچھی امی ستیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر آگے سے کوئی بھی تمہارے سامنے تمہاری امی کو ستیلی بولے تو ان سے کہہ دینا کہ میری امی ستیلی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ حسن کے جانے کے بعد سکرا جان بولی، میں ابھی سعدیہ بہو کی خبر لیتی ہوں، ہمت کیسی ہوئی اس کی اتنے چھوٹے بچے کو یہ سب سکھانے کی؟ تو رابعہ بولی، نہیں اماں جی، رہنے دیجیے،
बिना मतलब घर में झगड़ा खड़ा हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद दिन गुजरे। एक शाम को सुगरा जान की दो सहेलियां उनसे मिलने आईं। राबिया उस वक्त अपने बेटे हसन को होमवर्क करवा रही थी और उसकी जिठानी अपने कमरे में आराम कर रही थी। राबिया अपनी सास के कहने पर मेहमानों के लिए बावर्ची खाने में चाय पकौड़े बनाने आ गई तो इतनी ही देर में हसन पढ़ाई छोड़कर आ गया और बोला, अम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। इससे पहले कि राबिया उसे जाने से मना करती, वो गेट से बाहर निकल गया। काम में मसरूफ होने की वजह से राबिया उसे रोक ना पाई। बहू हसन कहीं नजर नहीं आ रहा। राबिया के हाथ से चाय लेते हुए सुगरा जान ने कहा तो राबिया बोली, हाँ अम्मा जी वो बाहर खेलने गया है, मैं उसे देखती हूँ। हाँ बहू जल्दी जाकर देख, आजकल माहौल भी ठीक नहीं। जी अम्मा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। कहते हुए राबिया जल्दी से बाहर आई पर उसे हसन कहीं नजर नहीं आ रहा था। हसन के दोस्तों के घर जाकर भी पूछा लेकिन सब ने यही बताया कि हसन यहाँ नहीं आया। घबराहट के मारे राबिया को पसीना आ गया कि कहीं हसन अनजाने में बहुत दूर तो नहीं निकल गया। क्या पता रास्ता भटक गया हो। ठीक तो होगा ना वो। ऐसे ही न जाने कितने उल्टे सीधे ख्याल उसके जहन में आ रहे थे। या अल्लाह, कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चे को। कहते हुए राबिया की आंखों से आंसू बह निकले। घर पहुंचकर उसने अपनी सास को सारी बात बताई और फिर शाहिद को फोन किया और रोते हुए बताया कि हसन कहीं नहीं मिल रहा। शाहिद भी जल्दी से घर आए। तब तक घर के तमाम लोगों ने आसपास की सारी जगह छान मार ली लेकिन हसन का कुछ पता नहीं चल रहा था। आज राबिया खुद को उस वक़्त की मजरम समझ रही थी। रोती हुई खुद से ही बोली, काश मैंने हसन को बाहर जाने से रोक लिया होता। 7 साल का छोटा सा बच्चा ही तो है, न जाने कहाँ होगा, किस हालत में होगा। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। शाम से रात हो गई और रात से आधी रात गुजर गई लेकिन हसन का कहीं पता नहीं चल रहा था। तमाम रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे। जब नाजिया तक ये बात पहुंची तो वो भी मेकी आ गई। सब लोग जान से हसन को ढूंढने में लग गए थे लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज छान ली जिसमें हसन अपने दोस्त के साथ खेलते खेलते शहर से बाहर निकला हुआ दिखाई दिया लेकिन उसके बाद कहाँ गया ये पता नहीं चल रहा था। उधर घबराहट की वजह से सुगरा जान की तबीयत खराब होने लगी तो राबिया जल्दी से बावर्ची खाने में गई और सास के लिए पानी लेकर आई। लेकिन जैसे ही राबिया ने सुगरा जान की तरफ गिलास बढ़ाया तो सुगरा जान ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए पानी का गिलास नीचे गिरा दिया। सास के बदले रवैये ने राबिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फिर उसका एक ध्यान घर के बाकी लोगों की तरफ किया। सबकी घूरती हुई नजरें बहुत कुछ बयान कर रही थी। इतने में अचानक उसे ख्याल आया कि शाहिद ने भी अब तक इससे कोई बात नहीं की थी। वो ये सब देखकर हैरान हो रही थी कि अब तक जो ससुराल वाले उस पर इतना प्यार लुटा रहे थे वही लोग आज यकदम अजनबी हो चुके थे। इतने में राबिया के कानों में आवाज पड़ी कि मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि बच्चे के लिए सौतेली माँ मत लेकर आओ, लेकिन मेरी सुनी कहाँ आप लोगों ने। देख लिया ना अंजाम। ये आवाज राबिया की जेठानी साथिया की थी जो वाज़ेह तौर पर राबिया को इल्जामात के कटहरे में खड़ा कर रही थी। और हैरानी तो इस बात की थी कि खानदान के बाकी लोग खामोश रहकर इस बात को दुरुस्त साबित कर रहे थे। राबिया अंदर तक पूरी टूट चुकी थी। वो अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करते हुए बोली, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। पुलिस भी हसन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। दोपहर के वक्त फोन की घंटी बजी। फोन किसी नामालूम नंबर से आया था। तमाम लोगों को इंतजार था कि अगर हसन को किसी ने अगवा किया तो फोन तो जरूर आएगा। सब लोग पूरी तरह घबराए हुए थे। अभी शाहिद फोन उठाने ही लगे थे कि इतने में जल्दी से राबिया ने फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारा बच्चा हसन मेरे पास है और अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 20 लाख रुपए तैयार रखना। इतना सुनते ही राबिया चिल्लाई, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, तुम्हें जो भी पैसे चाहिए वो सब मिल जाएगा, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। कहते हुए राबिया फूट फूट कर रो पड़ी। इतने में शाहिद ने उसके हाथ से फोन छीना और बोला कि तुम लोग जो कोई भी हो, अगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। शाहिद के इतना बोलते ही दूसरी तरफ से फोन कट गया। गुस्से में शाहिद ने फोन फेंक दिया। इतने में राबिया बोली, क्या कहा इन लोगों ने। तो शाहिद गुस्से से आग बगोला होते हुए बोले, कुछ नहीं, फोन काट दिया। और वैसे भी तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है, बच्चा मेरा है, मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ लाऊंगा। इतना सुनते ही राबिया का दिल दहल गया। क्या कहा आपने, आपका बच्चा, क्या वो मेरा कुछ नहीं लगता। रोते हुए राबिया शाहिद से बोली,
یہ سوال تم خود سے پوچھو، غصے سے کہتے ہوئے شاہد باہر کی طرف نکل گیا۔ اتنے میں رابعہ کو خیال آیا کہ جب اغوا کار کا فون آیا تھا اس وقت پیچھے سے ایمبولینس کی سائرن کی آواز آ رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ سائرن کی آواز اسے اپنے گھر کے باہر سے سنائی دی۔ سوچتے ہی رابعہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو اسے پہلے سے ہی لگ رہا تھا کہ اغوا کار کی آواز کچھ جانی پہچانی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ہے کون۔ رابعہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایک ایک کر کے سوچنے لگی۔ ادھر خاندان کے سب لوگ بے حال تھے، اور شاہد بار بار پولیس اسٹیشن کے چکر لگا رہے تھے۔ وقت بڑھتا جا رہا تھا اور سب لوگوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت اچانک نازیہ کی آواز آئی، اماں رابعہ بھابھی کہیں نظر نہیں آ رہی، میں سب جگہ دیکھ چکی ہوں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اتنے میں سعدیہ نے کہا، کون نہیں مل رہا دیدی؟ رابعہ بھابھی اور کون؟ نہ جانے بغیر بتائے کہاں چلی گئی ہیں؟ نازیہ غصے میں بولی تو سعدیہ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، لو اب ایک اور مصیبت، حسن تو مل ہی نہیں رہا تھا، اب یہ مہارانی بھی غائب ہوگی، اب اسے بھی ڈھونڈنے میں لگے ہیں ہم سب۔ اس وقت شاہد گھر کے اندر آئے، رابعہ کے غائب ہونے کی بات سن کر بولے، آس پاس میں کہیں گئی ہوگی، آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ اور پھر گہری سانس لے کر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے، بیٹا کچھ پتہ چلا حسن کا؟ سگرا چاند نے پوچھا تو شاہد نے کہا، کچھ پتہ نہیں چلا اماں، لیکن میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے، اب بس اغوا کاروں کے فون کا انتظار ہے۔ کہتے ہوئے شاہد اپنا فون چیک کرنے لگے کہ کہیں اغوا کار نے کوئی پیغام تو نہیں کیا ہے، لیکن دیکھتے ہی شاہد حیران ہو گئے کہ اغوا کار کا 3 بار فون آ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے کال بیک کی تو دوسری طرف سے ایک شخص کی آواز آئی، ہیلو مسٹر شاہد، میں انسپیکٹر عثمان بول رہا ہوں، آپ جتنی جلدی ہو سکے سول اسپتال پہنچ جائیں، آپ کی بیوی رابعہ کی حالت بہت نازک ہے۔ سنتے ہی شاہد کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ کیا ہوا چھوٹو، کس کا فون تھا؟ شاہد کی بھابھی نے پوچھا تو شاہد بولے، نہ جانے ابھی اور کون کون سی مصیبتیں دیکھنی باقی ہیں، ہمیں ابھی ہسپتال پہنچنا ہوگا، رابعہ آئی سی یو میں داخل ہے۔ کہتے کہتے شاہد کی آنکھیں بھر آئیں۔ اپنے بھائی اور سالے کے ساتھ شاہد ہسپتال پہنچے اور تیزی سے آئی سی یو کی طرف بڑھے، لیکن آئی سی یو کے دروازے کے باہر انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ ان کا بیٹا حسن انسپیکٹر کے ساتھ بینچ پر اداس بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ابا اور تاؤجی کو آتے دیکھا تو دوڑ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ اتنے میں شاہد کو آئی سی یو کی طرف جاتے ہوئے ڈاکٹر نظر آیا تو شاہد نے کہا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی رابعہ کیسی ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں ان پر چاقو سے کئی وار ہوئے ہیں، ان کا خون کافی بہہ گیا ہے، ہم صورتحال کو قابو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی شاہد کو تو گویا کاٹو تو خون نہیں۔ اتنے میں انسپیکٹر صاحب اس کے پاس آئے اور بولے، مسٹر شاہد، آج آپ کا بیٹا آپ کے سامنے سلامت کھڑا ہے تو صرف آپ کی بیوی رابعہ کی وجہ سے۔ آپ نہیں جانتے کہ کس طرح اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے حسن کی جان بچائی ہے۔ کیا؟ شاہد حیرانی سے بولی تو انسپیکٹر نے انہیں ساری بات بتائی۔ دراصل فون پر اغوا کار کی جو آواز رابعہ نے سنی تھی وہ اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ دماغ پر زور ڈالا تو اسے دوسری گلی میں کرایہ کی چھوٹی سی دکان چلانے والے مدثر پر شک ہوا۔ حسن اکثر رابعہ کے ساتھ اس کی دکان سے ٹافی چاکلیٹ خرید کر لایا کرتا تھا۔ اس بارے میں بتانے کے لیے رابعہ نے شاہد کو فون کیا، لیکن ناراضگی کی وجہ سے شاہد نے فون نہیں اٹھایا۔ لیکن رابعہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے تو نہ تھی۔ وہ اپنی ساس کے پاس گئی اور بتایا کہ اسے پڑوس میں رہنے والے مدثر پر شک ہے۔ تو اسی وقت پاس بیٹھی سعدیہ بولی، ویسے رابعہ ایک بات کہوں، مجھے تو آپ پر شک ہو رہا ہے، کہیں پیسوں کے چکر میں آپ نے ہی حسن کو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ خود پر اتنا گھناؤنا الزام لگتے دیکھ رابعہ اندر تک کھل گئی، لیکن اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ بغیر کسی سے کوئی بات کی وہ چپ چاپ گھر سے نکل گئی اور اسی گلی میں پہنچی۔ کسی کو شک نہ ہو اس لیے اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ اسی وقت اسے مدثر اپنی سائیکل پر کہیں جاتا ہوا نظر آیا۔ رابعہ کے قدم تیز ہو کے دیکھا تو دکان پر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمت جٹا کر وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر گئی تو کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، لیکن کمرے کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جنہیں سن کر اسے وہاں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اب تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے جلدی سے انسپیکٹر کو فون کیا اور اپنی لوکیشن بھیج کر جلد از جلد وہاں آنے کو کہا۔ رابعہ کی نظریں پاس پڑی ایک اینٹ پر گئی۔ اس نے فوراً اینٹ اٹھا کر تالا توڑنے کی کوشش کی۔ تالا بھی زیادہ مضبوط نہیں تھا، اس لیے کچھ دیر کی کوشش کرنے کے بعد آخر کار ٹوٹ ہی گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر رابعہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے معصوم سے بچے حسن کو بڑی بے دردی سے باندھ رکھا تھا۔
اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی تاکہ وہ آواز نہ کر سکے۔ اوپر سے نیچے تک پسینے سے لت پت حسن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر رابعہ کا دل دہل گیا۔ اس نے جلدی سے رسی کھولی تو حسن روتے ہوئے اپنی امی کے گلے لگ گیا۔ جلدی سے حسن کو گود میں اٹھا کر جیسے ہی رابعہ دروازے کی طرف بھاگنے لگی تو اتنے میں سامنے مدثر کو کھڑا دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں پھول کے اسے دیکھتے ہی حسن اپنی امی سے چپک گیا۔ پھر مدثر بولا، بچے کو یہیں چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر رابعہ زور سے چلائی، تم انسان ہو یا حیوان؟ کیا دشمنی ہے تمہیں اس چھوٹے سے بچے سے؟ مجھے تو صرف پیسوں سے مطلب ہے، پیسہ لے آؤ اور بچے کو لے جاؤ۔ جیب سے چاقو نکالتے ہوئے مدثر نے کہا تو رابعہ نے حسن کو اپنی گود سے نیچے اتارا اور اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے جھپٹ کر مدثر کا ہاتھ پکڑ لیا اور حسن کو فوراً وہاں سے بھاگ جانے کو کہا۔ حسن اپنی امی کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگا، لیکن رابعہ نے پھر سے چلا کر دادی کے پاس جانے کو کہا تو حسن بغیر دیر کیے بھاگ کر سیڑھیاں تک پہنچا۔ اسی وقت انسپکٹر عثمان 2-4 پولیس والوں کے ساتھ وہاں پہنچ کے حسن کو دروازے کے باہر کھڑا کر کے کمرے کے اندر گئے تو دیکھا کہ مدثر رابعہ پر تیز دھار چاقو سے وار کر رہا تھا اور رابعہ کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ آواز سن کر جیسے ہی مدثر پیچھے مڑنے لگا اتنے میں پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا اور رابعہ کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ انسپکٹر سے ساری واقعے کے بارے میں جان کر شاہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حسن بولا، ابا امی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ پھر سے میری امی کو اللہ تعالیٰ تو نہیں لے جائیں گے؟ حسن کے منہ سے یہ باتیں سن کر شاہد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا، امی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تو فکر مت کر میرے بچے۔ اتنے میں ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئی اور بولے، مسٹر شاہد اب آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر شاہد کی سانس میں سانس آئی۔ تھوڑی دیر میں رابعہ کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ادھر حسن کے تاؤجی کے گھر پر فون کر کے سب کچھ بتا دیا تو سغرا جان سعدیہ اور نازیہ کے ساتھ جلدی سے ہسپتال پہنچی اور جب رابعہ کے پاس گئی تو دیکھا کہ حسن اپنی امی کے ساتھ چپک کر لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سغرا جان کی آنکھیں بند۔ انہوں نے کہا، رابعہ بہو، تمہاری بے لوث خدمت اور محبت کے باوجود بھی ہم لوگ تمہیں نہیں سمجھ پائے اور مصیبت کے وقت تم سے نظریں پھیر لیں۔ اتنے میں سعدیہ بیچ میں ہی بول پڑی، نہیں اماں جی، رابعہ کی سب سے بڑی مجرم تو میں ہوں، جو ہمیشہ ایک ماں کی شفقت پر سوال اٹھاتی رہی، ہمیشہ سوتیلی کہہ کر اسے ذلیل کیا۔ مجھے معاف کر دو رابعہ۔ کہتے ہوئے سعدیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو رابعہ بولی، سعدیہ بھابھی، جو ہو کیا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور اماں جی آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ابھی یہ سب باتیں چل ہی رہی تھیں کہ اتنے میں رابعہ کی دوائیاں لے کر شاہد کمرے میں آئے اور کسی چھوٹے بچے کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اسے دیکھتے ہی رابعہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ ہنسی سے گونج اٹھا۔ آج سب کے دلوں میں رابعہ کے لیے صرف پیار ہی نظر آ رہا تھا۔ دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔